رمضان کے روزے آئے پھر رحمت برکت لائے، جو رب کو راضی کر لے وہ بے شک جنت جائے۔ جی ناظرین کرام، ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے، اور الحمدللہ سیگمنٹ کا وقت ہو چکا ہے، دین کی باتیں جس کا ہم سب کو انتظار رہتا ہے، کیونکہ اس میں سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے۔ الحمدللہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ علماء کرام کا یہ معزز پینل یہاں پر تشریف فرما ہے۔ آپ اپنی اپنی نشستوں پر براجمان ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں پورے وقار کے ساتھ علماء کرام تشریف فرما ہے، اور آپ ان کی زیارت بھی کیجئے، اور جب یہ گفتگو فرمائیں تو ان کی گفتگو کو بھی بہت توجہ کے ساتھ سنیے۔ بالخصوص دیکھیں دین کی بات کو سننے کا اہتمام یہ ہونا چاہیے کہ جب اللہ اس کے رسول کی بات سنی جائے تو پوری توجہ اور وارفتگی اور محبت کے ساتھ۔ اگر آپ اس بات کی تہ تک نہ بھی پہنچ پائے، کما حق کہو آپ سمجھ نہ بھی پائے، تو آپ کو توجہ کے ساتھ سننے کی برکتیں ضرور حاصل ہوں گی، یہ میرا وجدان کہتا ہے۔ میں تعارف کروا دوں، خطیب پاکستان ابن خطیب پاکستان علامہ ابن علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی وقاروی صاحب دامہ برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہے۔ آپ کے ساتھ علامہ احمد رضا امجدی صاحب تشریف فرما ہے، اور حافظ محمد احسن غازی صاحب بھی تشریف فرما ہے۔ آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، اور ہم سب کے ساتھ حافظ طاہر صاحب تشریف فرما ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت یہ آپ دیکھ لیں علامہ صاحب کا کیسا پیار ہے کہ بندے کو اگر تھوڑا بہت روزہ لگ بھی رہا ہو تو حضرت کی یہ ماشاءاللہ خوش طبعی سے جو نا بالکل بندہ نارمل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کا سایہ ہم پر سلامت رکھے۔ ناظرین کرام، آج ہمارا جو ٹاپک ہے نا وہ ایسا ہے کہ طبیعت میں بہار آ جائے گی، بلکہ زندگی میں بہار آ جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ اتنا کمال کا عنوان ہے، وہ ہے صحابہ اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہ مجمعین کا آپس میں رشتہ۔ سبحان اللہ تو کہتے ہیں ذرا محبت سے، سبحان اللہ۔ معزز ناظرین، بات دیکھیں سیدھی اور صاف بات ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی آج یہ جو لوگ باتیں کر رہے ہیں اس کے اوپر نہ جانے کیسی کیسی عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں کہ نہیں یہ نہیں ہے، وہ نہیں تھا، ایسا تھا ویسا تھا۔ یہ 1400 سال سے اہل سنت کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے، اور اسی انداز سے بیان کیا گیا ہے کہ جو صحابہ اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہ مجمعین کے درمیان جو محبتیں تھیں، جو تعلق تھا، جو پیار تھا، وہ بے مثال تھا، یعنی اس کی کوئی مثال دے ہی نہیں سکتا۔ اور یقیناً جب ایسا محبت، پیار اور تعلق تھا، جبھی الحمدللہ دین اسلام کی صحیح تعلیمات ہم تک اس انداز سے پہنچی ہیں اور کمال پہنچی ہیں۔ تو میں آج آپ سب کو، بلکہ ہم سب کو یہ موقع مل رہا ہے کہ ہم سب یہ جانیں گے۔ ناظرین کرام، دور صحابہ سے لے کر آج تک امت مسلمہ اہل بیت سے محبت رکھتی ہے، چھوٹے بڑے سبھی اہل بیت سے محبت کا دم بھرتے ہیں۔ حضرت علامہ عبد الرؤف مناوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی امام یا مجتہد ایسا نہیں گزرا کہ جس نے اہل بیت کی محبت سے بڑا حصہ اور نمایاں فخر نہ پایا ہو۔ یہ میں نے فیض القدیر سے پیش کیا۔ اور یاد رکھیں، صحابہ کرام جو خود بھی بڑی عظمت و شان کے مالک تھے، وہ عظیم الشان اہل بیت اطہار سے کیسی محبت رکھتے تھے، اور اپنے قول و عمل سے اس کا کس طرح اظہار کیا کرتے تھے۔ آئیے اس کی چند جھلکیاں دیکھتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعظیم و توقیر بجا لاتے، آپ کے لیے کھڑے ہو جاتے، آپ کے ہاتھ پاؤں کا بوسہ لیتے اور مشاورت کرتے، اور آپ کی رائے کو ترجیح دیتے تھے۔ یہ صحابہ کرام کا انداز تھا۔ سبحان اللہ۔ یہ تہذیب الاسماء سے میں نے پیش کیا ہے۔ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ عنہ بارگاہ رسالت میں تشریف لاتے تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بطور احترام آپ کے لیے اپنی جگہ چھوڑ کر کھڑے ہو جاتے تھے۔ اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ دربار مصطفیٰ کا ایک منظر میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، امیجن تو کیجئے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ یہ معجم کبیر سے میں نے آپ کو سنایا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی اہل بیت سے محبت، اللہ اکبر۔ ایک موقع پر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سامنے اہل بیت کا ذکر ہوا تو آپ نے فرمایا، اس ذات کی قسم کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا مجھے اپنے قرابت داروں سے صلہ رحمی کرنے سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ یہ کائنات میں انبیاء کے بعد جو سب سے افضل بشر ہیں، یہ وہ بیان کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ ان کی محبت کا اظہار ہے اہل بیت اطہار سے۔ امام حسن کو کندھے پر بٹھایا، ہاں کیا خوبصورت بات کہ حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ہمیں عصر کی نماز پڑھائی،
پھر آپ اور حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کھڑے ہو کر چل دیے۔ راستے میں حضرت حسن کو بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا، ان کے شائع نشان، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے انہیں اپنے کندھے پر اٹھا لیا اور فرمایا میرے ماں باپ قربان، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل ہو، حضرت علی کے نہیں۔ اس وقت حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم مسکرا رہے تھے، یعنی مسکرا رہے تھے۔ یہ سن کر آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ وہ ماحول کس ماحول میں یہ کلام ہو رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ اور خصوصی کپڑے دیے، یہ بھی ایک بڑی پیاری بات کہ ایک موقع پر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت صحابہ کرام کے بیٹوں کو کپڑے عطا فرمائے، مگر ان میں کوئی ایسا لباس نہیں تھا جو حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما کی شان کے لائق ہو۔ آپ نے ان کے لیے یمن سے خصوصی لباس منگوا کر پہنائے، پھر فرمایا اب میرا دل خوش ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ ریاض النظرہ سے میں نے یہ پیش کیا۔ اور اہل بیت اطہار کی خدمت میں نذرانے، اللہ اکبر۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے سالانہ وظائف کے علاوہ، یعنی سالانہ وظائف کے علاوہ مختلف مواقع پر حضرات حسنین کریمین کی خدمت میں بیش بہا نذرانے پیش کیے۔ یہ بھی محبت کا ایک انداز ہے۔ آپ نے کبھی 5,000 دینار، کبھی 3 لاکھ درہم، تو کبھی 4 لاکھ درہم، حتیٰ کہ ایک بار 40 کروڑ روپے تک کا نذرانہ پیش کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہے صحابہ کرام کی محبت، اللہ اکبر، اہل بیت اطہار سے۔ پیارے ناظرین، آپ نے جانا کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کس کس انداز سے اہل بیت اطہار سے اپنی محبت کا اظہار کرتے، انہیں اپنی آل سے زیادہ محبوب رکھتے، ان کی ضروریات کا خیال رکھتے، ان کی بارگاہوں میں اعلیٰ عمدہ لباس پیش کرتے، بیش بہا نذرانے ان کی خدمت میں پیش کرتے۔ اللہ اکبر۔ ان کو دیکھ کر یا ان کا ذکر پاک سن کر بے اختیار رو پڑتے، ان کی تعریف و توصیف کرتے، اور جاننے والوں سے ان کی شان و عظمت کا بیان سنتے۔ لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ سادات کرام اور آل رسول کا بے حد احترام، ادب و احترام کریں، ان کی ضروریات کا خیال رکھیں، ان کا ذکر خیر کرتے رہا کریں، اور اپنی اولاد کو اہل بیت و صحابہ کرام کی محبت اور احترام سکھائیں۔ قبلہ ڈاکٹر کوکب نورانی وقاروی صاحب کی بارگاہ میں آؤں گا، اور قبلہ یہ ارشاد فرمائیے گا، پہلا سوال کہ صحابی کا شرف کس قدر معتبر و مقدس ہے، پہلے ہم یہ جان لیں۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ حافظ صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ سب سے بڑا شرف ایمان ہے۔ واہ واہ، سبحان۔ ایمان کے بغیر کسی شرف کو شمار نہیں کرتے ہم۔ لوگ کہتے ہیں حضرت مولا کائنات سیدنا علی کعبے میں پیدا ہوئے، بہت اچھی بات، لیکن یہ ان کا شرف نہیں ہے۔ شرف ایمان کے ساتھ، اللہ، ایمان شرط ہے۔ تو ہم صحابہ و اہل بیت کا جب ذکر کرتے ہیں ایمان کی وجہ سے، یہ بنیاد میں نے بتا دی کہ ایمان کے بغیر کوئی شرف نہیں، یہ بنیاد ہو گئی۔ اب میرے پاس پہلا میرا جو ماخذ ہے جس سے میں چیز حاصل کرتا ہوں وہ قرآن ہے، پھر اس قرآن کے بعد ارشادات نبوی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، پھر صحابہ کے اقوال آثار۔ مجھے قرآن سے ان دونوں طبقات کے بارے میں واضح ہدایات بھی ملتی ہیں، شان بھی ملتی ہے، ان کی فضیلت بھی ملتی ہے۔ صحابی کا لفظ صحبت سے بنا ہے، ساتھ رہنا، وہ بھلے سے لمحے کا ہو یا سال کا ہو، ساتھ ہوتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی کی تعریف ہم یہ کرتے ہیں کہ جس نے اپنی دنیاوی زندگی میں ایمان کی حالت میں ایمان والا ہو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت پائی ہو، اور پھر اس شخص کی وفات بھی ایمان پر ہوئی ہو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس کو ہم صحابی کہتے ہیں۔
اہل بیت سے مراد گھر والے، ٹھیک ہے؟ اس میں سب سے پہلے کون ہوتے ہیں؟ قرآن سے پوچھیں تو بیویاں ہوتی ہیں، اللہ اکبر، سب سے پہلے بیویاں ہیں، پھر اس کے بعد اولاد۔ ہوں، اگر دائرہ وسیع کروں تو ماں باپ کے بغیر گھر کا کیا تصور، اللہ اکبر، پھر ماں باپ کی اولاد میں بہن بھائی سارے، تو اہل بیت سے آل عقیل، آل عباس، وہ سارا جو بیان ملتا ہے، لیکن ہم خاص طور پر ہمارے ہاں ایک تصور ہو گیا کہ 5 تن پاک، ان کے سوا کوئی اہل بیت نہیں، یہ کچھ لوگوں میں ایک خاص۔ تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ 5 تن پاک میں حضرت امام حسن حسین کی 2 بہنوں کو کیوں نکال دیا؟ اللہ، حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کی 3 بہنوں کو کیوں نکال دیا؟ سوچا جائے تو جی جی جی، وہ بھی تو نبی کی اولاد ہے، ان کی سبحان سگی اللہ، بہنیں ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سوتیلی بھی نہیں ہے، جی جی ماں جی، ایک ہے، باپ ایک ہے۔ جی جی، اب لوگوں کے اس پہ نہیں جاتا، میں قرآن سے کہتا ہوں کہ قرآن نے مجھے یہ بتایا کہ نبی پاک کے صحابہ اللہ کے نزدیک اعظم درجاتن عند اللہ، لفظ عظیم سے اعظم بڑا ہے، شدید سے اشد، کبیر سے اکبر، کثیر سے اکثر، صحیح، اعظم۔ اعظم، تو جو اللہ کے نزدیک اعظم درجے والے ہیں، اگر کسی کے نزدیک نہیں ہے تو اس کی حیثیت کیا ہے؟ اس کی کیا حیثیت ہے؟ واہ 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 واہ، اور پھر اللہ کے مقابل تو بات ہی نہیں ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ تعالی نے جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، تقریباً 1.25 لاکھ کم و بیش صحابہ ہیں نبی پاک کے۔ اور میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، کسی کو پسند نہیں آئے تو سمجھنے کی کوشش کرے، یہ میرے رب کا انتخاب ہے، واہ واہ، سبحان اللہ، یہ اپنے میرا نبی انتخاب، کے لیے واہ، کیسے ساتھی دینے ہیں، یہ رب کا انتخاب ہے۔ اللہ اکبر، بہت بڑا جملہ حضرت، یہ بہت بڑا جملہ ہے، رب کا انتخاب تو میں پھر نے کیسا یہ ہوگا؟ نہیں کہا کہ اس کو وہ نہ مانے، میں کہا سمجھنے کی کوشش، سمجھنے کی کوشش کریں آپ نے، بہت کہ یہ محتاط رب جملہ کا کہا۔ انتخاب ہے۔ واہ 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 واہ، ابو بکر کی الف سے لے کر علی کی یہ تک، الف سے یہ تک ہی ہوتے ہیں نا حروف، واہ واہ، ہر صحابی، ہم، میرے نبی کا ہر صحابی محترم، سبحان اللہ، عزت والا، شان والا، یہ وہ ہیں اولئک هم المؤمنون حقا، ان کے سچے پکے مومن ہونے کی گواہی خود رب دے رہا ہے۔ ہاں ہاں ہاں، سبحان اللہ، ان کے لیے کیا کیا نعمتیں تیار کی ہیں وہ رب قرآن میں بیان فرما رہا ہے کہ انہوں نے ایمان لائے، تکلیفیں اٹھائیں، ہجرت کی، مال و جان سے جہاد کیا، اللہ نے اس کے بدلے میں کیا، یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم خالدین فیہا ابدا، اتنی نعمتیں رب نے اعلان کی، اللہ کی طرف سے خوشخبری بھی۔ اور پھر بلا تخصیص جو بھی صحابی ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، واہ واہ، اللہ نے ان سب سے بھلائی کا وعدہ کر لیا۔ حسنہ کا لفظ سوء کی ضد ہوتا ہے، اس سے مراد جنت لیتے ہیں لیکن معنی بھلائی، تو جن سے اللہ نے بھلائی کا وعدہ کر لیا، کوئی ان سے برائی کر کے اپنا برا کرے گا؟ جی جی جی، ان کا کچھ نہیں بگاڑے گا۔ ایک بات ہو گئی۔ پھر اہل البیت، ان کو طہارت کا اعلیٰ درجہ عطا کرنے والا اللہ، سبحان اللہ، سبحان، تو جب طہارت کا وہ تصور، آپ اس میں رجس کہیں، نجس کہیں، خبث کہیں، اللہ نے ہر قسم کی آلودگی سے ان کو پاک کر دیا۔ واہ واہ واہ، سبحان، پاک کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، اللہ تعالی۔ کن کو پاک کر رہا ہے؟ وہ اللہ جس کے رشتے ناطے نہیں ہیں، نہیں ہے، اپنے حبیب کے رشتے ناطے بنائے ہیں، ان کو یہ شان عطا کی کیا ہے۔ کہنے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا ایک جملہ کہہ رہا ہوں، لوگ سوچتے کیوں نہیں ہیں، کیا یہ اہل بیت صحابی نہیں ہے؟ جی،
ان کو صحابہ کی فہرست سے کیوں نکال رہے ہیں؟ تو یہ اہل بیت بھی ہے، صحابی بھی ہیں، ان کو دوہرا درجہ حاصل واہ ہے. دوہرا درجہ حاصل ہے، کیا کہنے ہیں، سبحان یعنی وہ فضائل جو صحابہ والے وہ بھی حاصل، وہ شان جو اہل بیت والی وہ بھی حاصل. حضرت ایک بات میں پوچھنا چاہ رہا ہوں، آپ آگے بڑھیں. آپ نے ارشاد فرمایا کہ بھئی اس حضور کے جو صحابہ ان کا انتخاب اللہ نے کیا اور سارے کے سارے جنتی، اللہ نے ان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرما لیا، وعدہ فرما لیا. لیکن جو شخص یہ کہے کہ بھئی میں فلاں کو صحابی نہیں مانتا، اس لیے میں اس پر یہ جو احکامات اللہ کی طرف سے ہیں، جو خوشخبریاں ہیں وہ بھی نہیں مانتا، تو اس پر کیا کہ کوئی کسی کو صحابی نہ مانے تو؟ حافظ صاحب، کسی شخص کا صرف اتنا کہنا کہ میں نہیں مانتا کوئی حیثیت نہیں رکھتا. کوئی حیثیت نہیں رکھتا. ٹھیک. اس شخص کے پاس ہم کہتے ہیں کہ کسی نے کوئی بات کہی ہے تو اس کی دلیل کیا دلیل پیش دے، کی؟ چاہے وہ کوئی فرد ہو یا جماعت ہو، اس کے پاس دلیل کیا دلیل ہے؟ چاہیے. جس کے کسی کو صحابیت سے خارج کرنے کے لیے میری رائے کوئی حیثیت نہیں رکھتی. جی 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 جی. میری رائے کا کیا مطلب ہے؟ میں کہوں گا کسی گروہ کی رائے بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتی. ہاں 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 ہاں. اس کے لیے بہت زیادہ ہمیں جس درجے کی دلیل چاہیے جی وہ اگر میسر ہو تو بات کرے، ورنہ انکار کر دینے سے کتنے لوگ اللہ کو نہیں مانتے. صحابی تو بات کی بات ہے نا، مخلوق ہے. کتنے میرے نبی کو نہیں مانتے، اللہ، کتنے انبیاء کو نہیں مانتے. کیا حیثیت ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو اگر کوئی نبی کا صحابی ہے اور کوئی نہیں مانتا تو جو نہیں مانتا وہ اپنا نقصان کرتا جو ہے. 1400 سال سے دلیل نہیں لا سکے وہ اب کیا لائیں گے حضرت؟ ہمیں دلیل کی نہیں، ہمیں صرف اتنا بتانا ہے کہ ان کے نہ ماننے سے ان کی شان میں کیا فرق پڑے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ. یہ نہ مان کر اپنے آپ کو برباد کر رہے ہیں، اپنا ایمان ضائع کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ سلامت رہی. تو اہل بیت، ابھی گفتگو چونکہ میری طویل ہو جائے گی، مولانا بھی بیٹھے ہیں. اہل بیت اطہار، جب ہم ان کو اطہار کہتے ہیں تو وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، جی. اس کی وجہ سے یہ معصوم نہیں ہو گئے مگر محفوظ ہونے کا اعلیٰ درجہ مل گیا ان کو. واہ واہ، محفوظ ہونے کا بھی اعلیٰ درجہ اور مل گیا. ان کو اللہ نے ممتاز کر دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ممتاز کر دیا، ممتاز کر دیا. میں اپنے لفظوں میں کوئی کمی رکھ کر اپنا نقصان کروں گا اور کوئی ان کے بارے میں مبالغہ کر کے بھی اپنا نقصان کروں گا. اللہ، مجھے قرآن حدیث کے مطابق کہ ان کی شان کا اعلیٰ درجہ میرا ربی جانتا واہ ہے. واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. قبلہ علامہ احمد رضا امجدی صاحب، حضرت یہ ارشاد فرمائیے گا کہ صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہ مجمعین دونوں ہی کی محبت کتنی اور کیوں ضروری ہے، اس پر کلام فرمائے ابتدائی طور پر. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. حافظ صاحب، ابتدائی طور پر آپ نے بھی گفتگو کی اور پھر خطیب پاکستان نے بھی گفتگو فرمائی. میں انہی باتوں کو تھوڑا سا آگے لے کے چلتا ہوں. جتنا اس امت میں لوگوں نے صحابہ کرام اور اہل بیت کے ساتھ ان کی شان و عظمت کو انکار کر کے ظلم کیا، اللہ آج تک کسی امت میں یہ تاریخ نہیں ملتی. اللہ، کسی نبی کے امتی نے نبی کے گھر والوں کا اور نبی کے صحابہ کا انکار نہیں کیا. یہ آج کل امت اس قدر گمراہیت پر جا چکی ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور اہل بیت کا انکار کریں. دیکھیں حافظ صاحب، یہ بہت اہم ترین موضوع ہے. فضائل تو آپ نے ذکر کی ہے اور اس کے بغیر بات پوری بھی نہیں ہونی، لیکن آپ اس بنیاد پر حافظ صاحب جائیں کہ اگر صحابہ یا اہل بیت میں آپ کسی کو بھی ہٹائیں تو دین باقی نہیں رہتا. اللہ اکبر، بنیادیں ہل جائیں گی. پھر تو قرآن مجید فرقان حمید پر سوال اٹھیں گے، حضور کی احادیث پر سوال اٹھیں گے کہ قرآن ہم تک ڈائریکٹ پہنچا ہے، کہ حضور کی حدیث ہم تک ڈائریکٹ پہنچی ہیں؟ پہنچانے والی یہی تو ہستی ہیں. بے شک. آپ ازواج مطہرات کو اگر ہٹائیں معاذ اللہ اور ان کی شان و عظمت پر اگر کوئی دوسری بات کرے اور آنچ لانے کی کوشش کرے تو ایسے ہزاروں مسائل ہیں
جو امہات المؤمنین ہی نے حضور سے سن کر باقی عورتوں کو بیان کیا، وہ کہاں جائیں گے؟ حضور کے صحابہ اہل بیت، مطلب یہ اتنی بنیاد ہے. میں تو یہ بڑا جملہ کہنے جا رہا ہوں جو حقیقت ہے کہ اتنا بڑا تو اسلام کا دشمن یہودی اور عیسائی بھی نہیں ہے جتنا وہ ہے جو حضور کے صحابہ اور اہل بیت کا انکار کرتا ہے. اللہ اکبر. کیونکہ اس نے تو بنیاد کو ہلا دیا نا. جی 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 بھائی پھر تو پورے دین کے معاملات آگے پیچھے ہو جائیں گے اگر کسی ایک بھی ہستی پاک پر آپ نے دوسری بات کی. اور دیکھیں جو آپ نے انتخاب کی بات کی نا حضرت نے، تو یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جو عطا کیا وہ بے نظیر و بے مثال دیا. سبحان اللہ، بے شک. حضور کو جو اللہ نے عطا کیا تو صحابہ بھی حضور کو رب العالمین نے عطا فرمایا، ہاں ہاں اہل بیت بھی اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے عطا فرمایا. سبحان اللہ. تو جیسے حضور بے نظیر و بے مثال ہیں، ایسے جو اللہ نے حضور کو دیا وہ بے نظیر و بے مثال. کیا کہنے اللہ ٹھیک ہے. صاحب، کمال جملہ. اور پھر دیکھیں اس کو بزرگوں نے خلاصتاً بھی بات ذکر کی، فرمایا صحابہ کرام علیہم رضوان ایک مومن کے لیے والد کی حیثیت رکھتے ہیں اور اہل بیت ایک مومن کے لیے والدہ کی حیثیت رکھتے ہیں. تو جو فرما بردار بچہ ہوتا ہے وہ والد کا بھی ادب کرتا ہے، والدہ سے بھی محبت کرتا ہے. تو ایسے جو اہل ایمان ہیں وہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے نسبت کی وجہ سے جتنے حضور کے قرب سے مشرف ہوئے، صاحب ایمان ہوئے، حضور کا قرب پایا، وہ ہر ایک کا ادب اور احترام کرتا ہے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں صحابہ کرام علیہم رضوان کے لیے اعلان کیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وکلا وعد اللہ الحسنی اولئک حزب اللہ. اور بھی آیتیں درجنوں موجود ہیں. ٹھیک ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی شان ذکر کی. یہاں پر ایک معاملہ میں عرض کروں، بعض لوگ یہاں پر یوں بھی مس گائیڈ کرتے ہیں کہ معاذ اللہ یعوذ باللہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد کچھ لوگ ادھر ادھر ہو گئے تھے. ٹھیک ہے. تو آپ بھی اہل سنت یہ تعریف کرتے ہیں کہ جس کا ایمان پر خاتمہ ہوا ہم اسی کو صحابی مانتے ہیں. تو معاذ اللہ وہ کہتے ہیں کہ فلاں 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 تو پلٹ گئے تھے، تو پھر وہ جب صحابی نہیں رہے تو ان کی شان کو کیسے مانیں؟ تو یہاں پر ہم ایک بات عرض کریں حافظ صاحب، یہ بڑی اہم بات ہے. دیکھیں آپ اس وقت کیسے ہیں اور کل تک کیسے تھے میں بات کر سکتا ہوں. تعلق کے جانتا ہوں میں آپ کو، پرسنل بھی جانتا ہوں. صحیح. الحمدللہ گھریلو بھی آپ کی والدہ محبت فرماتی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا کل کون کہاں کھڑا ہے نہیں پتا، اللہ خیر اور عافیت والا معاملہ کرے. کیونکہ میں ماضی کو اور حال کو تو بیان کر سکتا ہوں، پاسٹ اور پریزنٹ پر تو بات کر سکتا ہوں، مستقبل اور فیوچر پر میں کسی کے بارے میں کوئی کلام نہیں کر سکتا. جی ہاں. کوئی مجھے کہتے یار آپ تو فلاں کے بارے میں یہ بات کرتے تھے، آج دیکھیں تو میں کہوں گا بھائی جب تک میں بات کرتا تھا اس وقت تک وہ ایسا تھا. زیادہ سے اندازہ بیان کیا جا سکتا. مجھے آگے کا نہیں پتا، ہاں. کیونکہ ہمارا علم محدود ہے، زمانے کا محتاج ہے، اور ہمارے علم پر یہ تینوں زمانے منقسم ہیں. صحیح. ماضی بھی ہے، حال بھی، مستقبل بھی. اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ازلی ہے، اس کے لیے تمام زمانے برابر ہیں. کیا کہنے اس کے علم کے لیے ماضی، حال، مستقبل نہیں ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں جو پلٹنے والا ہوتا اسے رب جنت کی بشارت کیسے دے سکتا ہے؟ جس کو رب العالمین رضا کی بشارت دے چکا کہ اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، اللہ نے سب سے جنت کا وعدہ کر لیا. یہ اس بات پر دلیل ہے کہ ان کا خاتمہ بھی ایمان پر ہوگا، اسی لیے رب نے رضا اور جنت کی صنعت قرآن میں ذکر فرمائی. کیونکہ اللہ تو جانتا ہے نا. کیا کہنے، مطلب حافظ صاحب یہ بڑی بات ہے. جی جی. رب العالمین تو سب جانتا ہے، سب جانتا ہے، اس ماضی، کا حال، مستقبل سب اس کے سامنے ہے. تو جب وہ کسی ہستی کے لیے اور کسی جماعت کے لیے اعلان فرما دے جنت کا، رضا کا، یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ تم شک کر کے سلپ ہو سکتے ہو انہیں اللہ نے استقامت کا پہاڑ بنا ہے. اس لیے صحابہ کرام علیہم رضوان ہوں یا اہل بیت اطہار ہوں، ایک مومن بس اسی بات پر توجہ دے کہ ان کے صدقے ہمیں قرآن ملا ہے، انہی کے توسل سے حدیث پاک، دین کا نور ہم تک پہنچا ہے. جو ان کا ادب کرے گا دنیا آخرت میں وہی کامیاب و کامران ہوگا. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. ان کو مانے بغیر کسی ایک کا بھی دامن اگر ہاتھ سے گیا تو وہ انسان ذلیل رسوا ہوگا. اسی لیے تو ہمارے امام نے فرمایا
اہل سنت کا ہے بیڑا پار، ہاں ہاں ہاں، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے، ناؤ ہے عطرت رسول اللہ۔ واہ واہ واہ، کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ۔ علامہ صاحب کیا خوبصورت آپ نے ابتدائی گفتگو فرمائی ہے۔ میں قبلہ علامہ حکم نورانی اکاڑوی صاحب کی بارگاہ میں حضور یہ ارشاد فرمائیے گا کہ پہلے ہم اس پر آپ سے کلام سننا چاہتے ہیں کہ اہل بیت اطہار کی صحابہ کرام سے کیسی محبت تھی، کیا انداز تھا، کس طرح رشتہ داریاں تھیں، پھر صحابہ کرام کا جو محبت کا اظہار تھا اہل بیت سے، اس کے بعد پھر ہم اس طرف جائیں گے، کیا ارشاد فرمائیں گے؟ ہم قرآن سے پوچھتے ہیں تو ہمیں قرآن بتاتا ہے کہ مومن آپس میں بھائی ہیں۔ صحیح، یہ ایمانی اخوت، ایک ہوتی ہے خاندانی رشتہ بھائی چارہ صحیح۔ جو آپ کے یہاں برادرہڈ، یہ ایمانی اخوت صحابہ میں بھی ہے، اہل بیت میں بھی ہے۔ واہ، بنیاد قائم ہو گئی۔ میں نے شروع میں پہلے ایمان کی بات کر کے کیا بتا کہنے ہیں دیا حضرت؟ تھا آپ سے۔ کیا کہنے ہیں، واہ واہ۔ اب سوال آتا ہے کہ صحابہ، لوگ کہتے ہیں کہ جی ایک گھر والے ہیں، ایک در والے ہیں، تو میں کہتا ہوں گھر کس کا ہے اور در کس کا ہے؟ وہ تو ہستی ایک ہی ہے، واہ واہ واہ، کیا کہنے ہیں حضرت، واہ وہ واہ، تو نبی پاک ہے صلی اللہ علیہ سبحان وسلم۔ اللہ، سبحان اللہ، آپ در کہیں گھر کہیں، رشتہ تو نبی سے ہی ہے۔ سبحان اللہ، ہاں، سبحان اللہ۔ خون ہونے کی وجہ سے، نبی کی اہل اولاد ہونے کی وجہ سے۔ اب میں یہاں ایک بات کرنے لگا ہوں، پتہ نہیں ناظرین کیسے لیں گے۔ قرآن میں ایک آیت ہے، قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ۔ اے میرے حبیبہ فرما دیجئے اگر رحمان کا بیٹا ہوتا تو میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرنے والا ہوتا۔ قرآن ہے، اگر رحمان کا بیٹا ہوتا، ناممکن بات ہے، جی، اللہ اولاد سے پاک، بے شک۔ اگر ہوتا تو لائق عبادت ہوتا۔ مجھے ایک قانون سمجھ آ گیا، میں استدلال نہیں کر رہا، اللہ، لیکن قانون سمجھ آ اللہ، گیا کہ اگر ہوتا تو لائق عبادت ہوتا، کیونکہ اللہ معبود ہے، وہ وحدہ لا شریک۔ پتہ چل گیا نبی قابل تعظیم ہے تو نبی کی اولاد، اللہ، نبی کی نسبت قابل تعظیم، قابل تعظیم۔ اللہ، مجھے قانون ایک کیا سمجھ خوبصورت آ بات۔ گیا۔ واہ، اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں، رشتہ داریاں خاندانی بھی، ایمانی بھی، وطنی بھی، کتنی؟ حضرت ابو بکر کی بیوہ سے حضرت علی کی شادی ہوتی ہے، حضرت اسماء بنت امیس، اور وہ حضرت سیدہ فاطمہ کی سب سے قریبی سہیلی بھی ہیں۔ جی، ٹھیک ہے، رشتے تم گننا چاہتے ہو تو نبی کی بیویاں حضرت ابو بکر کی بیٹیاں نبی کی بیویاں ہیں۔ اس رشتے کو کیسے فراموش کر دو گے؟ اللہ اکبر، نبی پاک سے بڑھ کر تو کوئی اور تعلق نہیں ہے نا۔ اب حضرت عمر فاروق حضرت علی کی شہزادی سے، حضرت ام کلثوم سے، سیدہ زہرا کی بیٹی سے نکاح کرتے ہیں، کیوں؟ اہل بیت میں شامل ہو جاؤں، اللہ، نسبت ہو جائے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ فاروق اعظم، جی جی، شیخین، امت میں درجے کے لحاظ سے جو درجہ ہے شیخین اللہ کہلاتے ہیں، اکبر، اللہ۔ وہ حضرت علی کی بیٹی سے شادی کرتے ہیں۔ اگر حضرت علی ان کے درمیان کوئی جھگڑا ہوتا وہ رشتہ قبول کرتے، اللہ اکبر، ہائے 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 ہائے، پسند کرتے؟ نہیں جی، انہوں نے دروازے پہ پاؤں مارا تھا، یہ ہو گیا تھا، تو حضرت علی کے بارے میں اتنا برا خیال کہ وہ تماشائی رہے۔ اللہ ہائے ہائے اکبر، ہائے ہائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سوچ کیسے سکتے ہیں؟ یعنی یہ امت کو لڑوانے کے لیے اتنی گندی گندی باتیں۔ اور پھر میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، بہت معذرت چاہتا ہوں، میں مسلمان کہلانے والے شخص کے بارے میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ جب تک وہ ایمان والا ہے
اور اس کا روحانی تعلق کسی اللہ والے سے ہے وہ بچا ہوا ہے، ورنہ یہی مسلمان کربلا میں نبی کے بیٹے کو قتل کرنے آ جاتا ہے۔ اللہ 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 12 امام، ان میں سے 12ویں ابھی پیدا نہیں ہوئے، 11 کے ساتھ اس امت نے کیا سلوک کیا ہے؟ کون جو تبعی جن کی وفات ہوئی ہو، سب کسی کو پھانسی دی گئی، کسی کو زہر دیا گیا، کسی کو شہید کیا گیا۔ یہ مسلمان کہلانے والے دنیا کی خاطر، پیسے کے لیے، منصب کے لیے سامنے آ جاتے۔ اب ہم نے یہ جان لینا ہے، رشتے ناتے کریں تو حضرت امیر معاویہ کی بھانجی میرے امام حضرت امام حسین کی اہلیہ ہے، حضرت علی اکبر کی والدہ ہے، اللہ اکبر، حضرت امیر معاویہ کی بھانجی ہے، جی حضرت امیر معاویہ کی بہن میرے نبی کی زوجہ محترمہ۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، سن رہے ہیں آپ؟ جی بالکل۔ اچھا جی، حضرت ام فروا کون ہے؟ حضرت سیدنا امام جعفر صادق کی والدہ، صحیح، وہ حضرت ابو بکر کی پڑپوتی بھی ہیں، پڑنواسی بھی ہیں۔ اللہ اکبر، دوہرا رشتہ ہے۔ خود حضرت امام جعفر کہتے ہیں ابو بکر ولدنی مرتین، مجھے ابو بکر نے 2 مرتبہ جانا ہے۔ میری ماں دونوں طرف سے، یعنی ان کی ماں کے ماں باپ حضرت ابو بکر کی اولاد ہیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، کیا خوبصورت رشتے ہیں، واہ واہ۔ سوچتے جائیے، اگر آپ کے نزدیک یہی معیار ہے تو فیصلہ کیجئے۔ اگر یہی معیار ہے کہ نہیں جی خاندانی طور پر رشتے ہو جاتے ہیں یا نہیں، تو پھر میں کہتا ہوں چلیں اگلا فیصلہ کریں کہ حضرت علی اپنے بیٹوں کے نام ابو بکر، عمر، عثمان کیوں رکھ رہے ہیں؟ ہائے اللہ ہائے، اکبر، واہ واہ، اللہ اکبر، یہ ساری باتیں تو فراموش نہیں کی جا سکتی حضرت۔ بھائی اگر تم کہہ رہے ہو نہیں جی رشتے تو ہو جاتے ہیں، چلو جی شادیاں ہو جاتی ہیں، فیملیوں میں ہو جاتی ہیں، یہ بتاؤ کہ وہ اپنے بیٹوں کے نام ابو بکر، عمر، عثمان کیوں رکھ رہے ہیں؟ ہائے ہائے، پھر امام حسن اپنے بیٹوں کے نام عمر اور عثمان اور ابو بکر کیوں رکھ رہے ہیں؟ اللہ اکبر، اور ان پورے اہل بیت کے خاندان میں تقریباً 12 سے 13 خواتین کا نام سیدہ عائشہ ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یعنی اکثر کی واہ، بیٹیوں واہ، میں واہ، سب کے نام عائشہ۔ اگر دشمنی ہوتی تو پھر ایسا نہیں ہوتا۔ اصل میں دشمنی کا تصور میں ان سے کیسے کروں جن کے ایمان پر میں یعنی یقین رکھتا ہوں، میں شبہ مجھ سے کہیں غلطی نہ ہو گئی ہو، کہیں غلطی نہ ہو گئی ہو، لیکن جن کی میں گواہی دیتا ہوں ان کے بارے میں میں شبہ کروں کہ نہیں ان سے کوئی رشتے میں کوئی فرق آ گیا ہوگا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو میرے ایمان کا یعنی اثاثہ ہیں، ان کی نسبت میرے لیے سرمایہ نجات ہے، اللہ اکبر، سبحان کفارہ سیئات، میرے گناہوں کو مٹانے والی اور میری بخشش کروانے والی۔ اللہ، اللہ، اور سیدہ پاک ان کی اولاد، یہاں ایک حل کر دینا ضروری ہے۔ جی۔ کچھ لوگ اہل بیت کا نسب اولاد علی ہونے کی وجہ سے کرتے ہیں، غلط کرتے ہیں۔ اور نبی کی اہل بیت کا نسب سیدہ سے نبی کی طرف جاتا ہے۔ کیا کہنے ہیں علامہ صاحب، اگر ان کو اولاد علی کہو گے تو پھر سید کیسے کہو گے؟ مولا علی میرے سر آنکھوں پر، میرا دل جان سب کچھ قربان، میں صدقے، لیکن اہل بیت کی نسبت جائے گی سیدہ سے نبی کی طرف۔ یہ اہل علی نہیں ہے، یہ اولاد نبی ہیں۔ حضور نے فرمایا میں ان کا باپ بھی ہوں، میں ان کا اسبا بھی ہوں، میں ان کا باپ بھی ہوں۔ حضور نے خود فرما دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور اہل بیت میں کتنی محبت، آپ نشستیں کیجئے تو آپ کو واقعات سنائیں۔ آپ کی اتنی مختصر نشست میں کیا سنائیں؟ ابھی آپ نے خود کہا کہ حضرت عباس نبی پاک کے چچا، صحابہ نہیں، حضرت علی، خود حضرت علی، درجہ حضرت علی کا زیادہ ہے، مگر وہ حضرت عباس کے ہاتھ پاؤں چومتے ہیں کہ نبی کے چچا ہیں۔ نبی کے چچا ان کے بھی چچا ہیں مگر وہ نسبت نبی کی۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اور پھر حضرت عمر جیسا
وہ اسلام کا عظیم رہنما بال پکڑ کے امام حسین سے کہتا ہے ہمارے یہ بال کس نے اگائے ہیں؟ یعنی ہمیں یہ عزت کہاں سے ملی ہے؟ ہائے ہائے واہ اپنے بیٹے سے کہتے ہیں تو ان کا مقابلہ کرنا چاہتا ہے کیا؟ تیری ماں کا نام یہ، تیری نانی کا نام یہ، تیری خالاؤں کا نام یہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ فاروق اعظم اپنے بیٹے کو روک سکتا ہوں، نبی کے بیٹے کو نہیں روک سکتا۔ کتنی بڑی بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور پھر اہل بیت نبی، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پڑھتا ہوں، فرمایا مجھے 14 خاص صحابی ملے ہیں، میرے صحابہ میں 14 خاص ہیں، ان میں حسنین کریمین شامل ہیں، نام خود نبی لے رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور پھر حضور جس کے لیے فرمائیں کہ میرے پھول ہیں، پھول میں خوشبو کہاں کی ہوتی ہے؟ جڑ کا ہی اثر ہوتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان رکھنے والا اہل بیت یا صحابہ میں کسی ایک کے لیے بھی اگر دل میں تنگی رکھے گا تو مومن نہیں رہے گا۔ جی جی جی، میں تنگی کی بات کر رہا ہوں، خلاف کی بات نہیں کر رہا۔ تنگی بھی رکھے گا تو مومن نہیں رہے گا۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو ماننے سے ہمارے ایمان کی صداقت ثابت ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ کب سے سلسلہ شروع ہوا ہے صحابہ کرام کے معاملے میں کس بیانی غلط بیانی کا؟ یہ ابھی کچھ ہی سالوں سے ہی ہوا ہوگا، کیونکہ تعلیمات تو مطلب ان کی جو ہستیوں کی جو شانیں ہیں وہ تو ظاہر بات ہے بیان ہو گئیں، اور درجہ بدرجہ جیسے جیسے دور گزر آگے بڑھتا رہا۔ ابھی مولانا نے کہا نا ان کی ذوات قدسیہ پر اگر اعتماد نہیں کریں گے تو دین کے لیے آپ کے پاس کیا ثبوت رہ جاتا ہے؟ جی جی۔ اچھا، یہ ایک پلان تھا، یہ یہودیوں کی سازش مسلمانوں کو توڑنے کے لیے کہ مسلمانوں کی قوت کو اگر اندر سے کمزور کرو گے تو پھر تم رہ سکو گے، ورنہ یہ تمہیں مٹا دیں گے اسی طرح۔ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، مسلمان کہلانے والے اعلی کار بن کر، اعلی کار کا مطلب ایجنٹ کہتے ہیں نا جس کو، کہ آپ دوسرے کا کام کریں، انسٹرومنٹ بن جائیں اس کے کام کا۔ تو آپ یہ جب سے شروع ہوا ہے لوگوں کو لڑوانے کے لیے، وہ منافقانہ طور پر مسلمانوں میں شامل ہیں اور کام دوسروں کا کر رہے ہیں۔ ان کا مقصد مسلم امہ قوت والی متحد نہ ہو جائے، ورنہ دنیا کفر کے لیے کوئی گنجائش نہیں رہے، کوئی گنجائش نہیں رہے گی۔ علامہ صاحب یہ ارشاد فرمائیے گا کہ بغض صحابہ کا کیا نقصان ہے اور بغض اہل بیت اطہار کا کیا نقصان ہے، اس پر کلام فرما دیں۔ اس پہ میں 2 حدیثیں پڑھ دوں گا۔ اس سے پہلے حافظ صاحب ایک بات مجھے یہ بتائیں، جو صحابہ حضور کے لعاب دہن کو زمین پہ نہ آنے دیں، اللہ اندازہ تو لگا، یہ تو سب نے لکھا نا، جو حضور کے پسینہ مبارک کو زمین پر نہ آنے دیں، وہ حضور کی اولاد کے کتنا ادب کرتے ہوں گے۔ اب اندازہ تو لگا یار، کیا خوبصورت بات۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سکیدہ پاک کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، یا آپ کو اور مجھے پتا ہے، تو صدیق اکبر کو نہیں پتا کہ سیدہ پاک کے لیے حضور کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر پر روانہ ہوتے ہیں تو سب سے آخر میں کلام سیدہ پاک سے کرتے ہیں، اور سفر سے آتے تو سب سے پہلے کلام سیدہ پاک سے کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ، وہ آخری جب ایام سیدہ پاک تقاضۂ بشریت کے تحت بستر علالت پر ہیں، تو خدمت کرنے والی سیدنا صدیق اکبر کی زوجہ ہیں سیدہ پاک کی۔ اگر کوئی معاملہ ہوتا تو کیا کوئی اپنی بیوی کو بھیجتا ہے خدمت کے لیے؟ یہ کس طریقے، حضرت نے صحیح بات کی، یہ یقین منافع سب لفاظی نہیں، نہ ہم جوش میں بات کر رہے ہیں، یہ مسلمان سمجھے۔ اور جو سادہ مسلمان ہم بنتے ہیں نا، ہر معاملے میں ہم بڑے سمجھدار ہیں، دین میں کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا یار کیا ہے، نہیں آپ کو تو سب پتا ہے، ہر چیز آپ کو پتا ہے۔ دین میں آپ کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا، تھوڑا نمک کم کھانا سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں، آپ کو سب ڈیٹیل پتا ہے، ہم سے 100 گنا زیادہ پتا ہے کہ کون سی چیز کہاں اچھی ملتی ہے۔ دین میں اتنا، میں ان کو یہ کہوں گا کہ اللہ کے محبوب کی یہ دونوں آنکھیں ہیں، صحابہ اور اہل بیت۔ اگر کوئی ایک کو بھی اگر نہیں مانتا نا تو وہ براہ راست اللہ کے محبوب کی ذات پاک پر اعتراض کرتا، کیونکہ ہم ان کی حضور کی نسبت کی وجہ سے ہم سب کو مانتے ہیں، اللہ کے محبوب کی وجہ سے۔ تبھی تو سید اعلیٰ حضرت نے مطلع القمرین میں
اس بات کی اصلاح کی توجہ دلائی کہ ایک گروہ کہنے لگا کہ اللہ کے محبوب کتنے خوش نصیب ہیں کہ جنہیں ابو بکر صدیق اور عمر جیسے صحابہ ملے. ایک گروہ کہنے لگا اللہ کے محبوب کتنے خوش نصیب ہیں کہ جنہیں حسنین کریمین جیسے نواسے ملے. اعلیٰ حضرت فرمایا نہیں، بات کرنے کا طریقہ یوں نہیں. طریقہ یہ ہے کہ شیخین کریمین کتنے خوش نصیب ہیں جنہیں مصطفیٰ جیسے نبی ملے ہیں، اور حسنین کتنے خوش نصیب ہیں جنہیں مصطفیٰ جیسے نانا ملے ہیں. تو اصل فضیلت کا معیار، مرکز، منبع ذات مصطفیٰ ہے، جو ان سے جتنا جڑا وہ اتنا بلندیوں تک پہنچا ہے. تو میں ایک بات یہاں پر عرض کروں کہ بھائی آپ کیسے بدگمانی کر سکتے ہیں. یہ حضرت عبداللہ بن عمر حضرت عمر سے کہنے لگے کہ آپ نے وہی 500 روپے مولا حسن کا بھی اجارہ اور میرا بھی وہی 500 روپے. حالانکہ جب یہ مختصر عمر میں تھے تو ہم تو اس وقت جنگ کرتے تھے حضور کے ساتھ، آپ نے اجارے میں برابر رکھا. تو وہی خطیب پاکستان والی بات. حضرت عمر کہنے لگے عبداللہ بن عمر سے کہ تم حسن سے موازنہ کرنے کے لیے آئے ہو، تمہارے پاس حسن جیسا والد ہے، یہ رشتے گنوائے، تمہارے پاس حسن جیسی والدہ ہیں، یہ کون کہہ سکتا ہے؟ آپ اندازہ لگائیں، یہ محبت ہے یار. جو حضور کا تھوک مبارک زمین پر نہ گرنے تھے وہ حضور کی اولاد کا کتنا ادب کرتا ہوں. یہ جو آپ نے حدیث سنا نا، یہ بخاری کے اندر ہے کہ صلی ابو بکر العصر، کہ صدیق اکبر نے عصر کی نماز پڑھائی، پھر ثم خرج یمشی، باہر تشریف لے گئے. تو آپ نے جو کاندھوں پر اٹھایا تو صدیق اکبر یہی وہ کاندھے جس پر مصطفیٰ کریم سوار تھے، اور پھر انہی پر صدیق اکبر نے مولا حسن کو سوار کیا. کیا بات ہے، کیا محبت کی بات. اور پھر سیدہ پاک کا جنازہ کس نے پڑھا ہے؟ تو یہ بھی روایت کے اندر بات موجود ہے کہ صدیق اکبر نے سیدہ پاک کا جنازہ پڑھا ہے. اللہ. ایک میں ہے کہ حضرت عباس نے، ایک میں حضرت مولا علی نے، اور ایک میں علماء نے یہ بھی لکھا کہ جنازہ پڑھانے والی ہستی پاک صدیق اکبر ہے. تو جو کوئی ان کے بارے میں شک کرتا ہے وہ اللہ کی ذات پر بھی، اس کے محبوب کی ذات پر بھی اعتراض کرتا ہے. آپ نے جو سوال پوچھا اس پر میں بات سنا دوں. یاد رکھیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ اللہ فی اصحابی. حضور کا انداز دیکھیں، لوگوں میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو. اب کیا فرمایا؟ لا تتخذوہم غرضا من بعدی، میرے بعد تم انہیں نشانہ مت بنانا. فمن احبہم فبحب احبہم. حضور نے معیار بتایا، جو میرے صحابہ سے محبت کرتا ہے در حقیقت وہ مجھ مصطفیٰ کی محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ومن آذاہم، اور ایک میں ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم. اور جو میرے صحابہ سے دشمنی رکھتا ہے در حقیقت مجھ مصطفیٰ کی دشمنی کی وجہ سے ان سے دشمنی کرتا ہے. اس کو مجھ سے دشمنی ہے. اگر اس کو مجھ سے دشمنی نہ ہوتی تو پھر وہ میرے آنکھ کے جو تارے ہیں ان کا بھی ادب کرتے. ومن آذاہم فقد آذانی. حضور نے واضح کر دیا. حافظ صاحب ہم جتنی بھی بات کریں سرکار نے فیصلہ پہلے ہی فرما دیا. فرمایا جو میرے صحابہ کو اذیت دے گا در حقیقت اس نے مجھ مصطفیٰ کو تکلیف دی. ومن آذانی، اور جس نے مجھے تکلیف دی فقط آذ اللہ، اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک کو اذیت پہنچائی. ومن آذ اللہ فیوشک ان یأخذہ او کما قال. اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی بے ادبی کرتا ہے بہت جلد اللہ تعالیٰ انہیں اپنے عذاب میں مبتلا کرے گا. اور اہل بیت کی میں یہاں پر ایک بات عرض کروں جس پر میں اپنی بات مکمل کروں گا. اس روایت کو بیان کرنے والے بھی حضرت عباس ہیں، اور آپ جملے تو سنیں. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہاں سے میں ان کو بھی عرض کروں جو لال رومال پہن کر لیکن انہیں پتہ ہی نہیں کہ ادب کیا کرنا ہے اہل بیت کا اور صحابہ کا. شرم آنی چاہیے کہ تم یوم عاشورہ کے موقع پر بھی مولا حسین کی شان و عظمت کو چھوڑ کر تم یزید کو جنت میں گھسڑنے کے لیے کوشش کرتے ہو. شرم آنی چاہیے، افسوس کی بات ہے. اگر تم 10 محرم کو بھی مولا حسین کی شان بیان نہیں کرو گے تو کون سے دن شان بیان کرو گے؟ یہاں پر سنیں اللہ کے محبوب فرماتے ہیں لو ان رجلا صعید بین الرکن والمقام فصلی وصام. یہ حافظ صاحب اندازہ لگائیں. ہم تبھی تو کہتے ہیں عقیدت اور محبت ضروری ہے. آپ کے پروگرام میں بھی نعت شریف چل رہی ہے، عقیدت چل رہی ہے، منقبت چل رہے ہیں، کلام چل رہے ہیں، سیدہ پاک کے ایام چل رہے ہیں. کوئی بولے یہ کیا بات ہے، آپ صرف نماز روزے کی بات کریں؟ تو فرمایا نماز روزہ رنگ جب چڑھاتا ہے جب ان کی محبت اور عقیدت دل میں ہوتی ہے، ورنہ پھر عبادت پہ رنگ نہیں چڑھتا. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ. صبغہ کا پھر آپ ترجمہ کیا کریں گے؟ اب سنیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور فرماتے ہیں رکن اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان کوئی شخص ہو، ٹھیک ہے، خانہ کعبہ میں ہو
اس عظیم جگہ پر ہو جہاں پر ہر دعا پر فرشتے آمین کہہ رہے ہیں, صحیح. جبریل وہاں پر لپٹ کر دعائیں کرتے ہیں, وہ مقام پر بندہ ہو, پھر حضور فرماتے ہیں فصلی وصام, وہ وہاں نماز پہ پڑھ رہے, روزے بھی رکھ رہے ہیں, روزے بھی رکھ رہا ہے, کعبے میں نماز بھی پڑھ رہا ہے, لیکن سنیں ثم مات, لیکن وہ مر گیا, وَهُوَ مُبْغِضٌ لِأَهْلِ بَيْتِ محمد, لیکن اس کے دل میں میری اہل بیت کی دشمنی ہے, ادخلہ النار, خدا اس کو سیدھا دوزخ میں ڈال دے گا. اللہ, نہ اس کو پھر کعبے نے بچایا, نہ اس کو حجر اسود نے بچایا, نہ اس کو مقام ابراہیم نے بچایا, نہ نماز نے بچایا, نہ روزے نے بچایا. کیوں؟ کہ اس نے جو اصل بنیاد تھی حضور کی اہل بیت, حضور کی وجہ سے. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. صحابہ جب حضور کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو تمام تحفوں کے انبار لگا دیتے کہ آج ہم سب مل کر حضور کے بارگاہ میں تحفہ پیش کرتے ہیں. جبریل قرآن لے کر آ گئے, رب جانتا ہے میرا محبوب خوش کس پر ہوگا. قیامت تک بتا دیا, حبیب اعلان کر دو کہ تم اگر مجھ مصطفیٰ کو خوش کرنا چاہتے ہو تو یہ ظاہری تحفے نہ دو, تم میری اہل بیت سے محبت کرو, میں مصطفیٰ راضی ہو جاؤں. اللہ, سبحان اللہ. تو یہ فرمایا الا ادخلہ النار. حافظ صاحب میں پوچھ رہا ہوں کعبے کے اندر ہے, تو پھر یہ 40 دن گھومنے سے پھر تم کیسے جنت میں پہنچ سکتے ہو؟ اور تم ادھر ادھر بات کر کے کیسے, وہاں تو کعبہ ہے, ملتزم ہے, رکن اسود ہے, مقام ابراہیم ہے, نماز بھی ہے, روزہ بھی ہے, سب ہے, لیکن اہل بیت کی محبت نہیں ہے. جب محبت نہیں ہے تو سیدھا بندہ پھر جہنم میں جاتا ہے. اور ایک جملہ میں عرض کر دوں, ہم اسی لیے امیر معاویہ سے بھی محبت کرتے ہیں کہ مولا حسن نے ان سے صلح کی, تو ہماری ان سے بھی عقیدت ہے. معیار حضور کی اہل بیت ہے. اور یزید سے اس لیے جنگ ہے کہ حسین نے جنگ کی. اللہ اللہ, کیا کہنے. یزید سے دوستی نہیں کیونکہ حسین نے دوستی نہیں کی. امیر معاویہ سے ہمیشہ کے لیے محبت ہے کیونکہ مولا حسن نے انہیں مانا. کیا کہنے. یہ معیار اہل سبحان سنت. اللہ. اختتامی جملے میں چاہوں گا علامہ صاحب اس عنوان کے متعلق اس حوالے سے ارشاد فرما دیں, تو پھر ہم اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے. مجھے جنت کی طلب ہے, میں اللہ کی رضا چاہتا ہوں. مجھے پتہ ہے عبادات لازمی ہے, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, مگر میرے آقا کا ارشاد من احبنی و احب ہذین, جو مجھ سے محبت رکھتا ہے اور ان دونوں سے, حسنین کریمین سے. کیا پیارے نام ہیں, اس سے پہلے کسی کو یہ نام نہیں ملے. حضور کے شہزادے ان دونوں سے محبت رکھے, و اباہما و امہما, اور ان کے ماں باپ یعنی مولا علی اور سیدہ پاک سے. سبحان اللہ. کان معی فی دراجتی یوم القیامہ, قیامت کے دن وہ میرے ساتھ میرے درجے میں ہوگا. اللہ اللہ اللہ, اتنی بڑی خوشخبری. سبحان اللہ. ادھر صحابہ کے لیے والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, جو بھلائی کے ساتھ ان کی پیروی کرے گا اللہ اس سے راضی, وہ اللہ سے راضی. مجھے رب چاہیے, اس کی رضا چاہیے, جنت چاہیے, وہ ان دونوں میں سے کسی ایک کا دامن چھوڑ کے نہیں مل سکتی. مل ہی نہیں سکتی. ان دونوں میں سے کسی ایک کی گستاخی کر کے نہیں مل سکتی. ان دونوں میں سے کسی ایک کی دل آزاری کر کے نہیں مل سکتی. اور احادیث کے مطابق ان دونوں کو ستانا نبی کو ستانا, اللہ, ان دونوں کی ناراضی نبی کی ناراضی. تو میں بے وقوف نہیں ہوں. واہ واہ واہ. بے وقوف کا مطلب نا سمجھ. صحیح. میں نا سمجھ نہیں ہوں, میں گھاٹے کا سودا نہیں کروں گا. کیا بات ہے. میں محبت اہل بیت کی کشتی میں سوار ہو کر جو نجوم ہدایت ہیں, ہدایت کے تاروں سے منزل کی طرف بڑھوں گا. نہ صحابہ کا دامن چھوڑوں گا, نہ اہل بیت کا دامن چھوڑوں گا. کیا خوبصورت پیغام, کیا خوبصورت, سیدھی سی بات ہے. سبحان اللہ. اور اگر کسی کو یہ پسند نہیں, ہاں ایک جملہ کہنا ضروری ہے, وہ آج کل مصیبت بن گیا ہے. اہل بیت کا ذکر کرنا رافضی ہونا نہیں ہے, بے شک. اور صحابہ کا ذکر کرنا ناسبی ہونا نہیں ہے, لیکن یہ نہ ہو کہ کسی ایک کے بارے میں کوتاہی ہو جائے. بس یہ خیال رکھنا ہے. صحیح. یہ جو دل ہے نا,
یہ بڑا ہی اس معاملے میں حساس ہے، جی، جی۔ سینسیٹیو. تو نہ صحابہ کے بارے میں حدیث میں کہہ دیا، ان کو کہو لعنت اللہ علی شرکم، کہ اگر تم صحابہ کی برائی کرتے ہو تو اللہ تمہارے شر پہ لعنت، اللہ کی لعنت. اللہ. تو میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس کو فرمائے میرے جگر کا ٹکڑا، جن کو فرمائے میرے پھول، اور ہمیں کہیں کہ جی میں تم میں اہل بیت اور قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو میں نے قرآن سے بھی وابستہ رہنا ہے، اہل بیت سے بھی رہنا ہے. ماشاءاللہ. اللہ کرے میری زندگی، میری بعد از وفات زندگی، میری جنت میں زندگی جتنی ہے وہ اہل بیت کے غلاموں میں گزرے. کیا کہنے علامہ صاحب، میں دل سے آپ احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ نے اتنی کمال گفتگو فرمائی اور ہمارے ایمان کو جلا بخشی ہے. یقین مانیں آج فیصلہ ہو گیا الحمدللہ. فیصلہ تو ہو چکا ہے مگر بہت سارے لوگوں نے آج سوچا ہوگا واقعی یار کہیں ہم سے کوتاہی ہوئی ہے، اور انشاءاللہ وہ اس سے توبہ کر کے آج اہل سنت کے دامن میں آ جائیں گے جہاں اعتدال ہے اور جن ہستیوں سے پیار ہے ان ہستیوں سے پیار مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہے. کیا خوبصورت انداز ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی اس محبت کو، اس عقیدت کو قبول فرمائے. ناظرین کرام، اگلے سیگمنٹ کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں جس کا نام ہے روزہ کشائی، اور روزہ کشائی کے فوراً بعد مناجات افطار و دعا. تو آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. رحمت رمضان، رحمت رمضان، رحمت رمضان.